پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل 2026 حکومت کے لیے ایک پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے، اور یہ مسئلہ بھی حکومتی نااہلی سے ہی کھڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ حکومتی نیت پر بھی سوال اٹھ گیا ہے۔ حکومت نے پہلے ایک متنازع بل بنایا، پھر اسے قومی اسمبلی سے منظور کروایا، پھر سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن نے اس بل پر اعتراضات اٹھا دیے۔ سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی سینیٹر پروشہ خان نے اعتراض اٹھایا، نون لیگ کے سینیٹر افنان اللہ خان اور سعدیہ عباسی نے بھی اعتراض اٹھایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ٹیلی کام کمپنی کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی میں اپنا ٹاور یا ایکوپمنٹ لگانا چاہے تو نہ کرنے والے پر یا تو 5 کروڑ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے یا پھر اسے حکومتی دفاتر کے چکر لگانے پڑیں گے۔ وفاقی وزیر برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن شیزہ فاطمہ نے ہمارے پروگرام میں آ کر غلطی کو تسلیم کیا اور یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ ترمیمی بل میں شامل الفاظ کے حوالے سے جن وضاحتوں کی ضرورت ہے وہ تبدیلیاں ضرور کی جائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی مانا کہ یہ بات درست ہے کہ انفراسٹرکچر کی تنصیب کے حوالے سے کنفیوژن ہے اور اسے ضرور دور کیا جائے گا، مگر پھر ہفتے کے دن وزارت آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن نے ٹیلی کام ترمیمی بل کی متنازع شقوں کی وضاحت تو کی مگر غلطی کو تسلیم نہیں کیا۔ نہ یہ مانا گیا کہ بل کی لینگویج میں ابہام ہے اور اس میں ترمیم کی ضرورت ہے، یعنی جو باتیں وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ نے ہمارے پروگرام میں تسلیم کی، ان کی اپنی وزارت کی پریس ریلیز ان میں سے بھی کچھ باتوں کو متنازع بناتی نظر آئی، جبکہ کچھ باتوں کی تشریح وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ کے انٹرویو کے مطابق تھی۔ وزارت آئی ٹی ٹیلی کمیونیکیشن نے اپنی پریس ریلیز میں بتایا کہ ترمیمی بل میں شامل رائٹ آف وے کی شقیں ٹیلی کام کمپنیوں کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ مالک کی اجازت یا قانونی طریقہ کار کے بغیر کسی پرائیویٹ جائیداد میں داخل ہوں۔ یہ شقیں کسی بھی پرائیویٹ زمین کو زبردستی حاصل کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ جائیداد کے مالکان کو جواب دینے، شرائط پر بات چیت کرنے، جہاں مناسب ہو معاوضہ طلب کرنے، اعتراضات اٹھانے اور راستے، وقت اور رسائی جیسے معاملات پر اتفاق رائے کا حق حاصل رہے گا۔ اگر کوئی مالک ریمائنڈرز کے باوجود جواب نہ دے تو معاملہ متعلقہ سرکاری ادارے کو بھیجا جائے گا تاکہ شہریوں کے آئینی اور قانونی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ وزارت آئی ٹی کی پریس ریلیز کے مطابق جب تک یہ معاملہ متعلقہ سرکاری ادارے میں زیر غور ہوگا، ٹیلی کام کمپنیاں زبردستی پرائیویٹ زمین پر داخل نہیں ہو سکیں گی۔ بل میں جن جرمانوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف ایسے مالکان کے لیے ہیں جو پہلے کسی معاہدے پر دستخط کر چکے ہوں لیکن بعد میں اس کی شرائط پر عمل کرنے سے انکار کر دیں، کیونکہ اس سے سرمایہ کاری کو نقصان پہنچتا ہے۔ کسی بھی انفراسٹرکچر کی تنصیب کے بعد متعلقہ اداروں پر لازم ہوگا کہ وہ جائیداد کو اس کی اصل حالت میں بحال کرے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جائیداد کو مستقل نقصان نہ پہنچے۔ واضح رہے کہ اس پورے اعلامیے میں وزارت آئی ٹی نے رائٹ آف وے کی متنازع شقوں کی وضاحت تو کی ہے اور ان کا دفاع بھی کیا ہے، مگر کہیں بھی یہ تسلیم نہیں کیا ہے کہ بل کی لینگویج غیر واضح ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی اور ان میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ 18 جون کو ہمارے پروگرام میں وفاقی وزیر برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن شیزہ فاطمہ نے بل کی لینگویج اور مندرجات پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کو تسلیم کیا تھا اور کہا تھا کہ بل کی لینگویج میں جہاں ابہام ہے اسے تبدیل کیا جائے گا۔ بطور منسٹر آپ کو خود کیوں نہیں لگا کہ یہ لینگویج ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آئین سے متصادم ہے؟ یہ آپ نے کیسے آگے بھیج دیا؟ یہ جو اس وقت جو لینگویج ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فار ایگزامپل میرے گھر پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ٹاور لگانا چاہتے ہیں، پھر 15 دن بعد وہ مجھے ریمائنڈر بھیجتے ہیں اور اس کے بعد وہ کسی گورنمنٹ اتھارٹی کے پاس چلے جائے گے اور گورنمنٹ اتھارٹی جو ہے اپروپریٹ گورنمنٹ وہ ریزولوشن اس کا کرے گی۔ اب مسئلہ ہے نا اس میں کہ ایک انڈیویجول ہے، میرا گھر ہے، میں نے منع کر دیا تو منع کر دیا، اب میں گورنمنٹ کے دفاتر کے چکر لگاتا رہوں کہ پھر گورنمنٹ فیصلہ کرے گی اور گورنمنٹ اس کمپنی کے حق میں فیصلہ کر دے، جو کہ بڑا ممکن ہے۔ جس طریقے سے گورنمنٹ ادارے چلتے ہیں آپ کو پتا ہے کس کا انفلوئنس کہاں کام کرتا ہے، پھر میں عدالتوں کے چکر لگاتا رہوں۔ I agree، یہ والی جو بات ہے، جہاں تک تو انڈر گراؤنڈ فائبر کی بات تھی وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو کوئی اتنا ایشو نہیں تھا۔ جہاں تک اوور گراؤنڈ انفراسٹرکچر کی بات ہے اور اس کے اندر جو آپ کنفیوژن بیان کر رہے ہیں، جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس میں یہ چیز ہمارے سامنے بالکل آئی ہے، اور جو اوور گراؤنڈ ہماری انسٹالیشنز ہیں ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی، اس کے لیے یہ جو ورڈنگز کے اندر کلیئرٹی کی ضرورت ہے وہ ہم ڈیفینیٹلی لے کے آئیں گے۔ ساتھ ہی وزارت کی پریس ریلیز میں جرمانوں کے حوالے سے بھی وضاحت کی گئی ہے کہ جرمانہ صرف ان لوگوں پر عائد ہوگا جو کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر کے اس پر عمل نہ کریں، مگر اہم بات یہ ہے کہ ٹیلی کام ترمیمی بل کی شق 27B میں جرمانے سے متعلق ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے، اور یہی بات ہم نے وفاقی وزیر برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ کے سامنے بھی اٹھائی تھی۔ بل میں جب 27B میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آبسٹرکٹ کرے یا ڈیلے کرے گرانٹ آف رائٹ کو،
अंडर 27 है और 27A में लिखा हुआ है कि किस तरीके से जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे वो प्राइवेट ओनर हो या फिर सोसाइटी हो या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी हो, उसके ऊपर क्या प्रोसीजर होगा कि जिसके तहत उन्हें परमिशन देनी है। तो ये लिखा नहीं हुआ है, या तो आपको लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी या फिर लैंग्वेज होनी नहीं चाहिए थी इधर, क्योंकि इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि उसको 5 करोड़ तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ये फाइन इस तरह नहीं है कि अगर मेरे घर के कोई नॉक करे एंड मुझे कोई कहे कि जी मैंने आपके घर से तार गुजारनी है या टावर निकालना है, मैं कहूँ नहीं आप नहीं कर सकते और मेरे पे फाइन लग जाए, ये ऐसे नहीं है। फाइन वहां से स्टार्ट होता है जहां पे लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है विद म्यूचुअल कंसेंट, और उस लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है किसी भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस बिल पर नजरसानी के लिए 11 रुकनी कमेटी बना दी है। अब देखते हैं कि इस बिल में क्या तरामीम की जाएंगी और किन गलतियों को ठीक किया जाएगा।